السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اسلامی بھائیوں، انسان کے مختلف حالات ہوتے ہیں، کبھی حضر میں ہوتا ہے اور کبھی سفر میں، کبھی صحت مند ہوتا ہے اور کبھی بیمار، کبھی روزہ رکھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور کبھی بالکل نہیں رکھ سکتا۔ انسان کا یہ فطری تقاضا ہے اور اس تقاضے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس لیے مختلف حالات سے دو چار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی بات بتائی گئی تھی کہ شریعت نے ان تمام امور کو ملحوظ رکھا ہے اور جیسے حالات ہوتے ہیں اسی کے لحاظ سے شریعت حکم دیتی ہے۔ قرآن روزے سے متعلق یہ بات واضح طور پہ کہتا ہے کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، کہ جو تم میں سے بیمار ہوتے ہیں یا سفر کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کو دوسرے ایام میں روزہ رکھنا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ بیمار بھی جب ہوتا ہے ایک آدمی تو کبھی بیمار تو ہے مگر روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیمار تو ہے مگر روزہ رکھ سکتا ہے، مشقت کے ساتھ رکھ سکتا ہے، اور اگر رکھے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے باقاعدہ اس کو نقصان ہوتا ہے۔ تمام حالتیں ہوتی ہیں، تو اگر ایک آدمی بیمار تو ہے مگر روزہ رکھ سکتا ہے اور روزہ رکھنے سے اس کی بیماری میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا تو بالکل اس کو رکھنا چاہیے۔ مطلب فرض کریے ایک آدمی کا پیر ٹوٹ گیا اور وہ آدمی پیر ٹوٹنے کے بعد پلاسٹر لگا ہوا ہے، لیٹا رہتا ہے، سویا رہتا ہے، گھر پڑا رہتا ہے، تو اس کو روزہ رکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسے حالات میں اس کو بالکل رکھنا چاہیے۔ اور دوسری یہ کہ روزہ رکھ سکتا ہے مگر اس کو رکھنے میں دقت ہوگی، تھوڑی مشقت ہوگی، مگر نقصان نہیں ہوگا، تب بھی اسے رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ رکھے تو اس کو پریشانی ہوگی، اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا یا اس کو نقصان پہنچے گا، تو ایسی صورت میں بالکل اسے نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن نہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا روزہ معاف ہے۔ ہم لوگ پہلے یہ سنتے تھے، اب بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بات کہیں کہ بیماری کی حالت میں روزہ معاف ہوتا ہے۔ روزہ معاف نہیں ہوتا ہے، ان ایام میں روزہ رکھنے کی چھوٹ دی گئی ہے کہ بر وقت آپ نہیں رکھیں بلکہ بعد میں رکھیں۔ اس لیے یہ تینوں حالات ہیں جن حالات کی بنیاد پر آدمی کو روزہ اپنی پوزیشن دیکھ کر رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ایک آدمی سفر میں ہے اور سفر میں رہ کر اس کو روزہ رکھنے میں کوئی دقت نہیں ہے تو بالکل روزہ رکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ كنا نسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ فما یعیب المفطر الصائم، تو کوئی روزہ رکھنے والا جو روزہ نہیں رکھے ہوئے ہے وہ روزہ رکھنے والے کو برا بھلا یا کوئی عیب نہیں لگاتا تھا، یا اسی کے اپوزٹ، یعنی جو روزہ رکھے ہوئے اس کو اعتراض نہیں ہوتا تھا کہ تم نے کیوں رکھا، اور جو نہیں رکھے ہوئے وہ اعتراض نہیں کرتا تھا۔ گویا کہ لوگ رکھتے بھی تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے، اس لیے کہ پوزیشن ایسی تھی یا ایسی ہوتی تھی کہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے سفر میں روزہ رکھنا مشقت ہے، تھوڑی دقت ہے، مگر رکھ سکتا ہے، تب بھی رکھنا چاہیے۔
لیکن اگر روزہ رکھنے سے اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے سفر میں جس کام کے اور جس غرض سے گیا ہے تو غرض پوری نہیں ہوگی۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، دھوپ اتنی تیز تھی کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو چھپائے ہوئے تھے، مگر تب بھی لوگ مشقت کے ساتھ روزہ رکھے ہوئے تھے بعض۔ تو آپ نے منع کیا، کہا کہ نہیں، مشقت کے ساتھ نہیں۔ تو اگر کوئی آدمی سفر میں اور روزہ رکھ لے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں جن کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ مجھے بعد میں رکھنا ہے، تو حتی المقدور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو رکھ ہی لیں، لیکن جو لوگ کھا جانا چاہتے ہیں وہ مواقع تلاش کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ رکھنے کے لیے سفر میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی نہ رکھنے کے لیے روزہ سفر میں جائے تو اسے روزہ معاف نہیں ہوگا۔ تو یہ بیمار کی اور مسافر کی حالتیں ہیں، اور ایک آدمی جن حالات سے گزرے بحالت بیماری یا بحالت سفر، اس کو اسی لحاظ سے کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔